بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 104 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے فرائض نماز اور اس کی تفصیل حصہ اول۔ فرائض نماز اور اس کی تفصیل حصہ اول۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آئے، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: باب صفت الصلاۃ فرضها التحریم والقیام والقراءۃ والرکوع والسجود والقعود الاخیر قدر التشہد والخروج بصنعہ۔ ترجمہ: فرائض نماز میں سے ہے تکبیر تحریمہ کہنا اور قیام کرنا اور قرات کرنا اور رکوع اور سجدہ کرنا اور قعدہ اخیرہ بقدر تشہد بیٹھنا اور نکلنا نمازی کا نماز سے اپنے اختیاری فعل کے ساتھ۔ یہ تھا عبارت و ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے صفت کے لغوی اور اصطلاحی معنی، یعنی باب صفت الصلاۃ۔ تو صفت کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ نمبر 2، اس باب کی ماقبل سے مناسبت۔ نمبر 3، ثبوت شے کی تفصیل۔ نمبر 4، فرائض نماز کی تفصیل مع ثبوت۔ نمبر 1، یعنی تکبیر تحریمہ سے متعلق تکبیر تحریمہ کا ثبوت اور تکبیر تحریمہ سے متعلق ایک سوال، اس کا جواب، اور قیام کی فرضیت اور اس کی دلیل، قیام سے کیا مراد ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنی سبق کی پہلی بات کی طرف، صفت کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ تو عزیز طلبہ، اہل لغت کے نزدیک وصف اور صفت یہ دونوں مترادف ہیں۔ وصف اور صفت یہ دونوں مترادف ہیں۔ صفت کی تا واو کے عوض میں آئی ہے، جیسے وعدن سے عیداتن۔ یہاں صفت سے نماز کی وہ حیت مراد ہے، یہاں صفت سے نماز کی وہ حیت مراد ہے جو اس کے ارکان اور عوارض سے حاصل ہو۔ یہاں صفت سے نماز کی وہ حیت مراد ہے جو اس کے ارکان اور عوارض سے حاصل ہو، جبکہ بعض رات کی رائے یہ ہے کہ صفت سے مراد وہ امور ہیں جو باب صفت الصلاۃ میں مذکور ہیں۔ اس وقت صفت کی اضافت صلاۃ کی طرف از قبیل اضافت الجز الی الکل ہوگی، کیونکہ اس باب میں مذکور امور میں سے ہر ایک صلاۃ کا جز ہے۔ اس باب میں جو امور مذکور ہیں ان میں سے ہر ایک صلاۃ کا جز ہے۔ یہ تھے صفت کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ نمبر 2، اس باب کی ماقبل سے مناسبت۔ تو اس باب کی ماقبل سے مناسبت یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ جب وسائل نماز یعنی شرائط نماز سے فارغ ہوئے تو اب یہاں سے مشروط یعنی نماز کو ذکر فرما رہے ہیں۔ نمبر 3، یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرائض نماز کو ذکر کریں گے تو اس سے پہلے ایک بات کا جان لینا انتہائی ضروری ہے، وہ یہ کہ ثبوت شے کے لیے 6 چیزیں ضروری ہیں۔ ثبوت شے کے لیے 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، عین یعنی شے کی ماہیت۔ نمبر 2، رکن یعنی جزو ماہیت۔ نمبر 3، حکم یعنی شے کے لیے ثابت اثر کا اثبات۔ نمبر 3، حکم یعنی شے کے لیے ثابت اثر کا اثبات۔ نمبر 4، محل شے۔ نمبر 5، شرط شے۔ نمبر 6، سبب شے۔ پس عین یہاں نماز ہے اور رکن قیام، قرات، رکوع، سجدہ وغیرہ ہے۔
حکم جواز نماز، فساد نماز اور ثواب نماز ہے، محل مکلف انسان ہے، شرط طہارت وغیرہ ہیں، اور سبب اوقات نماز ہیں، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو آگے جو الفاظ فرمائے فرضها التحریمہ کہ تکبیر تحریمہ کا کہنا یہ فرائض نماز میں سے ایک فرض ہے، یعنی تکبیر تحریمہ سب سے فرائض نماز میں سے اول فرض وہ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بزرگی بیان کر۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس آیت شریفہ میں جس تکبیر کا حکم ہے، جس تکبیر کا امر ہے، وہ تکبیر تحریمہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبر صیغہ امر ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، اور یہ بات بالاجماع ثابت ہے کہ خارج از نماز کوئی تکبیر واجب نہیں ہے، لہذا متعین ہو گیا کہ اس تکبیر سے مراد تکبیر صلاح ہے، نماز کی تکبیر ہے۔ اور اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تکبیر بہت سی ایسی چیزوں کو حرام کر دیتی ہے جو اس سے پہلے مباح اور حلال تھی، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے تکبیر تحریمہ۔ نمبر 5، تکبیر تحریمہ سے متعلق ایک سوال، اس کا جواب۔ تکبیر تحریمہ کے متعلق سوال یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ شرط ہے تو اس کو شرائط نماز میں ذکر کرنا چاہیے تھا، جبکہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ارکان نماز میں تکبیر تحریمہ کو ذکر فرمایا۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ چونکہ نماز کے ساتھ تصل ہے تو یہ بمنزلۃ الباب من الدار کے ہے، بمنزلۃ الباب من الدار کے ہے، یعنی باب جو ہوتا ہے دروازہ، اگرچہ وہ دار کا غیر ہے لیکن اس کو دار کا حصہ ہی سمجھا جاتا ہے، تو اسی طرح تکبیر تحریمہ کو بھی نماز میں داخل ہی سمجھا جائے گا۔ نمبر 6 ہے کہ اگر کوئی شخص گونگا ہو تو وہ تکبیر تحریمہ کیسے ادا کرے گا؟ تو تکبیر تحریمہ کہنے پر قادر نہیں ہے، زبان کو حرکت دینے پر قادر نہیں ہے، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ گونگا شخص نماز پڑھنے کی حالت میں تکبیر تحریمہ اور قرات کے لیے زبان ہلائے تو بعض کے نزدیک بعض نے تو اس کو فرض قرار دیا ہے، مگر راجح قول یہ ہے کہ زبان کا ہلانا فرض نہیں ہے، تکبیر اور قرات کے لیے زبان کا ہلانا فرض نہیں ہے۔ نمبر 7 ہے قیام کی فرضیت اور اس کی دلیل۔ فرائض نماز میں سے دوسرا فرض قیام ہے، جیسا کہ مصنف رحمۃ اللہ نے فرمایا فرضها التحریمہ والقیام، کہ اس کے فرائض تحریمہ تکبیر تحریمہ کہنا ہے اور قیام کرنا ہے، تو دوسرا فرض قیام ہے۔ دلیل اس کی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قوموا للہ قانتین، کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے بحالت خشوع، کھڑے رہو اللہ کے لیے بحالت خشوع۔ وجہ استدلال کچھ یوں ہے کہ اس آیت مبارکہ میں کھڑے ہونے کا امر ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، اور خارج از صلاح، خارج از نماز بالاتفاق قیام واجب نہیں ہے، تو لا محالہ نماز ہی میں قیام واجب ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس آیت شریفہ میں قیام سے مراد قیام صلاۃ ہے، مطلق قیام مراد نہیں ہے۔ قیام سے متعلق فقہاء نے لکھا ہے کہ نماز میں چونکہ قیام کی حالت اور حیت یہ ہے کہ دونوں پاؤں پر آدمی سیدھا کھڑا ہو اطمینان کے ساتھ، تو اگر کوئی شخص بلا عذر ایک پاؤں پر کھڑا ہو تو ایسا کرنا مکروہ ہے، بلا عذر ایک پاؤں پر حالت قیام میں کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ اور حالت قیام کے اندر دونوں پاؤں کے درمیان ہاتھ کی 4 انگلیوں کے بقدر فاصلہ رکھنا یہ مستحب ہے، 4 انگلیوں کے بقدر فاصلہ رکھنا مستحب ہے۔ نمبر 8، قیام سے کیا مراد ہے؟ جو نماز کا قیام ہے اس قیام سے کس قسم کا قیام مراد ہے، کس حیت کا قیام مراد ہے؟ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ قیام سے مراد اس طرح کا قیام ہے کہ ہاتھ پھیلا کر گھٹنوں تک نہ پہنچ سکے، ہاتھ پھیلائیں تو وہ گھٹنوں تک نہ پہنچ سکے، تو یہ قیام ہوگا۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص عذر کی وجہ سے کچھ جھکا ہوا ہے تو اتنا جھکا ہوا نہ ہو کہ
اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، ورنہ اس کا قیام شمار نہیں ہوگا الا یہ کہ وہ معذور ہو۔ نیز قیام رکن اس وقت کہلائے گا کہ نمازی قیام اور سجدہ دونوں پر قادر ہو۔ اگر کوئی قیام پر تو قادر ہے لیکن سجدے پر قادر نہیں تو اس کے لیے قیام رکن نہیں ہے، اس کے حق میں قیام رکن نہیں ہوگا بلکہ اس کے حق میں قیام کیا ہوگا؟ مستحب ہوگا۔ تو اس کے لیے قیام رکن نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے مستحب یہ ہوگا کہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے، اس کے لیے مستحب یہ ہوگا کہ وہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔